ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज फिर मेरे हमरा मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। चौधरी साहब, ख़बरें तो फिर बेशुमार हैं, लेकिन हमने उनमें से कोशिश करते हैं कि वो ख़बरें लाएं जो लोगों के भी मफाद में हों या लोग जिससे बाखबर रह सकें। हमारा बैठने का जो मकसद है अफवाहों और ख्वाहिशात को छोड़ के अच्छा जी, एक तो अमूर तो चलें चल ही रहे हैं, रमज़ान की वजह से थोड़े सियासी अमूर भी सुस्त मेरा ख्याल है कि अफ्तार पार्टियां शार्टियां चलेंगे अगले दिनों में। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये बात करनी चाहिए जो कि ज़ाहिर है कि हमारे बहुत अच्छे साथी थे मोहम्मद अमीन जी भट्ट, कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के सदर रहे। हमारे बड़े अच्छे साथी थे और बहुत अच्छा लिखने वाले थे। वो अल्लाह के हजूर पेश हो गए। अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे और उनको जो अपनी जवार रहमत में जगह दे। हम मोहम्मद अमीन भट्ट को याद रखेंगे, बहुत देर तक हमारे दिलों में ये दोस्त हमारा याद रहेगा और हम दुआ गो हैं। उनकी जो पूरी फैमिली है, उनके बच्चों के साथ भी हमारी तरफ से इजहार अफसोस और पुरसा। तो ये बात हमें पहले कर लेनी चाहिए। अपनी ज़ाहिर कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा है, नहीं बिलाशुबा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और मैंने जो देखा कि अमीन भट्ट साहब ने ना रिपोर्टिंग में एक बड़ा नफीस काम किया करते थे, बहुत अच्छा और एक बड़ी खबरें करने वाला, हकायक के साथ बाकायदा सबूत के साथ काम करने वाला इंसान। बहरहाल ज़ाहिर है यही सभी ने लौट के जाना है, अल्लाह के फैसले हैं ये जी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता करें। तो चौधरी साहब, खबरें जहाँ पे बाकी थी, इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो बड़ा अहम डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू जनरेट करने वाला, इनकम टैक्स जिसे पहले कहा जाता था, आजकल इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये महकमा आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास आ गया है। कश्मीर कौंसिल जब ख़त्म हुई तो इसके 2 जोन अब बना दिए गए थे, और साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। साउथ जिसमें कि ये मीरपुर और ये सारे इलाके आते हैं, और नॉर्थ जो कि मुजफ्फराबाद और बाकी इलाके आते हैं। इसमें कमिश्नर थे पहले, जो कि साउथ की कमिश्नर थी खातून डॉक्टर शाजिया जी हाँ, और नॉर्थ के कमिश्नर थे इश्तियाक साहब। अब नॉर्थ वाले कमिश्नर जो थे उन्हें साउथ में शिफ्ट कर दिया गया और नॉर्थ अभी खाली पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता को 15-16 रोज से आज़ाद कश्मीर के इस अहम डिपार्टमेंट के पास जो है वो कमिश्नर नहीं है नॉर्थ के एरिया के लिए, और वहाँ पे खासी सरगर्मियाँ कमिश्नर ना होने की वजह से रुकी हुई हैं। ज़ाहिर बात है ये बड़ा ही सेंसिटिव और अहम डिपार्टमेंट है, जो कि टैक्स की कलेक्शन करना, टारगेट को कन्फर्म करना और टारगेट के ऊपर लोगों को दोबारा लगाना, ये भी काम बड़ा अहम है। मेरा इसलिए फाइल गई हुई है, मेरी इत्तला ये है जी, फाइल वज़ीर आज़म हाउस में पहुंची हुई है। अच्छा, प्रपोजल जी हाँ, कि नेक्स्ट कौन होगा कमिश्नर और नॉर्थ का, और किसने संभालना है इस अहम शोबे को। तो चूँकि अब तैनाती भी हो गई, आपके भी इल्म में बड़े दबंग और बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं चौधरी रकीब साहब, उन्हें चेयरमैन सीबीआर आ गए हैं, चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी भी मेरा ख्याल वही है इस डिपार्टमेंट। इस सारी चीज़ के पीछे जो सबसे बुनियादी बात है ना कि जो मेन आज़ाद कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट होता है जी, वो बेसिकली वो जो मेन उसका जो बल्क है, जिसको कहें कि उसका जो बोझ उठाता है, वो साउथ है। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एक कंसिडर्ड ओपिनियन ये बना है कि यहाँ पे जो टैक्स में के मामलात हैं वो कितने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, उतना टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा जितना कि यहाँ से ये शेयर बनता है। तो मेरा ख्याल है कि इलियास साहब को यहाँ पे लाना, रकीब साहब को ऊपर लेकर आना और थोड़ा सा फोकस करना, और ये भी बात हमारे हुकूमती सर्कल्स में चल रही है कि ये जो रिकॉर्ड बनाया जा रहा था कि जी इतना रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया, इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। मेरा ख्याल है कि जो फेयर कैलकुलेशंस हुई हैं, जहाँ पे भी हुई हैं, जहाँ पर भी हुई हैं, वहाँ पे पता ये चला कि जनाब ये जो रिकॉर्ड है ये वाली कोई बात नहीं है। रिकॉर्ड तो अब कायम होंगे जबकि अब ज़रा थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन माफिया फिर भी तगड़ा है। माफिया जो है ना वो दबोच लेता है चीजों को, और अफसरान भी ट्रेंड है ना, वो तो ट्रेंड है इस काम। और आपको पता है कि यूके जैसे मुल्क के अंदर भी टैक्स चोरी होता है, वो तो हर जगह होता है। चले बहरहाल चेयरमैन सीबीआर एक अच्छी काविश है गवर्नमेंट की, और उन्हें डिलीवर करना चाहिए, लेकिन फिलहाल कमिश्नर नहीं है नॉर्थ के एरिया में, वो कमिश्नर तैनात होने चाहिए। और
منظوری جلد از جلد میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی سین ہو جائے گا. اسی طرح الیاس صاحب جیسا, رقیب صاحب جیسا کوئی بندہ جو ہے ڈھونڈا جا رہا ہے, اشتیاق صاحب جیسا بندہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑا اشتیاق جو ہے نا, اشتیاق خان بڑے آنیسٹ کمشنر ہیں, ایکسٹرا آنیسٹ. اسی طرح دیکھیں ان پوسٹوں کے اوپر نا سفارشیں لوگ, پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں نا کہ لے آئیں. انہوں نے بات کی تھی جیسے پہلے تھے چیئرمین CBR ان کے پاس سردار ظفر, وہ بھی بڑے آنیسٹ آفیسر تھے. تو اچھی بات ہے, اچھے لوگ آئیں گے تو ہم بھی اچھا کہیں گے. تو اس کے علاوہ چیف صاحب اسپیکٹرم, ہاں جی, اسپیکٹرم ٹیکس یہ ریاست کو 8 ارب روپیہ, یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری توجہ سیاسی مسائل کی طرف ہوتی ہے, تھوڑا سا جو ٹائم بچتا ہے وہ سماجی مسائل کی طرف چلا جاتا ہے. جو بہت سارا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے نا وہ نہیں ہو رہا. یہ جو کام ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے ایک بڑے ہونہار وہاں پہ ایک آفیسر ہیں جو کہ اس وقت ان بہت سارے کاموں میں انوالو ہیں, جو کہ منسٹری آف ٹیلی کمیونیکیشن ہے یہاں پہ پاکستان میں, اسلام آباد میں. فیصل رتیال ان کا نام ہے. بیسیکلی انہوں نے بڑا اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور بیسیکلی یہ جب یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں, جب یہ 3G 4G اور اس طرح اسپیکٹرم ان کے جو اسپیکٹرم ان کی نیلامی ہوتی ہے, ان کی نیلامی ہوتی ہے, تو اس میں یہ آلریڈی یہ طے شدہ بات ہے, یہ بات طے شدہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں جب یہ موبائل کمپنیاں کام کریں گی تو جو ٹیکس ہے اس کا ایک اس کی پرسنٹیج تھی جو کہ اب نصف تھی اس کی, کہ وہ نصف جو ہے وہ دیا جائے گا حکومت آزاد کشمیر کو یا آزاد کشمیر کی ریاست کو. اور اس وقت جو وہ نصف ہے وہ تقریباً 8-9 ارب روپیہ بن رہا ہے, جو کہ اب طے ہو گیا, ایگری ہو گیا ریاست. لیکن یہ تو بڑا ریونیو ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ اس کو اکٹھا کر لیں, اس کو ساری کیلکولیشن کر لیں کہ یہ پرنسپل طے ہو گیا ہے کہ یہ رقم جو ہے جو کہ ڈیو شیئر تھا ریاست, جو کشمیر کونسل کو ملنا تھا, کشمیر کونسل جو آزاد جموں کشمیر حکومت کے پاس آئی, ختم ہو گئی, اور وہ اختیارات جے کے گورنمنٹ کے پاس آ گئے لینڈ ریونیو کی شیپ میں یا باقی جو چیزیں, یہ وہ فوائد ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اداروں کی جو اکھاڑ پچھاڑ ہوئی اس کے نتیجے میں ملنے تھے. ظاہر ہے کہ اسی طرح کا جو پانی کے بہت سارے ایشوز ہیں, جو اور بہت سارے ایشوز ہیں, ان میں بھی جب کام ہوگا تو ظاہر ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے. فیڈرل سیٹ اپ میں بیٹھ گیا, لیکن یہ کم از کم جو اسپیکٹرم والا جو 8-9 ارب روپیہ ہے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت آزاد کشمیر کو ملے گا. اب اس 8-9 ارب روپے کا کیا کرتے ہیں, یہ حکومت کا کام, یہ ظاہر ہے حکومت کا کام ہے. اس کی ترجیحات کیا ہیں, کیونکہ جو یہ باتیں بار بار چلتی ہیں نا کچھ دنوں کے بعد کہ جناب حکومت گئی, وہ بنیادی طور پر یہی اس کی بنیاد یہی ہے کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے, تو اس لیے وہ چودھری انوار الحق صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. اور چودھری انوار الحق صاحب بھی جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی ایماندار ہے نہیں, تو تھوڑی سی اس پہ ذرا کام پھنسا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی اپنی جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی. جیسے آپ نے یہ جو ریونیو, ان لینڈ ریونیو میں آپ نے لوگ لگائے ہیں, ایسے لوگ ڈھونڈ لیں اور لگا دیں اور کام کریں. لوگوں کے کام ہونے چاہیے. 2 سال پہلے کے جو ہیں وہ سڑکوں کے اور مختلف منصوبوں کے ٹینڈر ہو کے لوگوں کو ایوارڈ ہوئے پڑے ہیں, لیکن پیسے ریلیز نہیں ہو رہے فلحال. تو ظاہر ہے کہ یہ مسائل ہے نا. پھر سیدھی بات ہے, بلدیاتی ادارے ہیں, بہت مشکل سے کورٹ کے, سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر, جس کو کہنا کہ فورس کرنے کے اوپر بالآخر بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کے انتخابات کروا دیے گئے. آپ نے ان کو فنڈ ان کو ریلیز کیے. اب جو ہے ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں, جو میں اور آپ صاحب اس میں MLA کی بلیک میلنگ بھی تو ہوتی ہے, پھر بات لمبی ہو جائے گی. آزاد کشمیر کا کوئی MLA میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو بلدیاتی, لیکن بات اصول کی کرنی چاہیے, بات اصول کی کرنی چاہیے, قانون کی کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے یہ بلدیاتی ادارے بنائے ہیں تو پھر آپ ان کو وہ وسائل بھی مہیا کریں تاکہ ان ضروری چیزیں کے کام بھی ہوں. تو احتساب بیورو بھی کمپلیٹ ہو گیا جناب, جو چیئرمین صاحب کی کوششیں تگڑا کیا جا رہا ہے اس کو. انویسٹیگیشن میں وہ SP لے آئے ہیں, ڈائریکٹر انویسٹیگیشن آ گئے, تو اکمل صاحب چلے گئے بھیمبر سے, اور ہمارے عدیل وڑائے چلے گئے ہیں, عدیل وڑائے چلے گئے ہیں جناب, اور ہمارے مرزا زاہد صاحب جن کا تعلق جو ہے وہ پہلے وہ نیب میں تھے نا احتساب بیورو میں, ان کو بھیج دیا گیا بھیمبر. ہاں جی, اور SSP بھیمبر لگ گئے. راجہ فیاض آگے وہاں پہ, وہ بھی ڈائریکٹر چلے گئے ہیں. اسی طرح باقی لوگ اب آلموسٹ ایڈمن میں, ان کے مینجمنٹ کے اندر, انویسٹیگیشن کے اندر جتنے شعبے تھے, لیگل جو تھا ان کا ونگ, اس کے سارے لوگ آ گئے ہیں. اب دیکھیں پتہ کیا ہوا, کیا جو جس طرح کے چیئرمین احتساب بیورو صاحب انہوں نے جو جس طرح بات کی ہے ججوا صاحب نے کہ جناب ہم نے تو ہم تگڑا ہاتھ ڈالیں گے, تگڑا ہاتھ ڈالا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جس کو کہنا کہ نرم ہاتھ ڈالا, جو محکمہ جنگلات والا کام ہوا, سیکٹری اور جو لوگ پکڑے گئے. اب یہ ہے کہ یہ اب
باتیں کرنا چھوڑیں اور کام شروع کریں اور واقعی تگڑے ہاتھ ڈالیں. تگڑے ہاتھ اس طرح نہ ڈالیں کہ لوگوں میں پینک ہو جائے اور لوگوں میں سراسیمگی پھیل جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو فٹ کیسز ہیں نا جس میں کرپشن کیا ہے وہ بار بار ہم لوگ کہتے ہیں بار بار کرتے ہیں بسم اللہ کریں, ایم ڈی اے سے شروع کریں, میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, دیکھیں آپ کے سامنے کیا کیا آتا ہے. آپ کی نیک نامی ہوگی, اس حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی, یہاں پہ یہ سارا کام ہوا ہوگا. اور دیکھیں ابھی تک ایم ڈی اے سے بھی بڑے بڑے کام ہوئے پڑے ہیں جو صاحب جی. آپ یہ دیکھیے بلال کہ ہم نے کتنے دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بات کر دیجیے کہ ایم ڈی اے کو کھول دیا گیا, کام شروع ہو گیا. ایم ڈی اے کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, تو فائلیں اسی طرح بند پڑی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بس یہ اس پہ ہم کسی دن پورے ڈیٹیل نا 11,000 پلاٹوں کا نیا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جو کہ پتہ نہیں لوگوں کو ذہنی کوفت کا شکار کیا جائے. آخری خبر جو صاحب آج کی ڈسکس کرتے ہیں, جو سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے محمد غضنفر خان, وہ 3 سالہ اپنی جو مدت ہے ان کی ڈیپوٹیشن کا پیریڈ تھا ان کا مکمل کی, اور وہ دوبارہ اپنے جو ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں, جوڈیشل ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک اچھی کوآرڈینیشن رہی ان کے ساتھ ان کی عرصہ تعیناتی کے دوران, چونکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہمارا بڑا رابطہ رہتا تھا, خواہ وہ لوکل باڈیز الیکشن بھی انہی نے کروائے آزاد کشمیر کے اندر, اور جو جنرل الیکشن بھی بطور سیکرٹری آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن انہوں نے کروائے. اور محمد غضنفر خان صاحب کا جو کردار تھا وہ الیکشنز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی جوڈیشری سے تھے. جی ہاں, اب وہ واپس جوڈیشری میں چلے گئے, وہ چلے گئے ہیں ایڈیشنل سیشن جج دارالحکومت میں. لیکن ان کی جو سروسز تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوآرڈینیشن ایک بڑی پازیٹیو کوآرڈینیشن رہی. اور الیکشن مذاق تو نہیں ہوتے نا جج صاحب, اور انہوں نے دونوں الیکشن, آپ لوکل باڈیز کا الیکشن دیکھ لینا, کیونکہ الیکشن جہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کا بھی ایک بڑا کلیدی رول ہوتا ہے ادارے کے لیے, تو سیکرٹری کا بھی بڑا ہی اہم رول ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا, اور وہ اب دوبارہ جوڈیشل سسٹم میں چلے گئے. تو میں نے سوچا کہ ہم بھی ذکر کر دیں ان کا. آج وہ ان کی خدمات جو ہیں 3 سال 1 ماہ کے بعد ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس چلی گئی. تو چوہے صاحب میرا اجازت لیتے ہیں کل تک کے لیے, اور کل تک ناظرین کو بھی کہتے ہیں انتظار کریں, کل کچھ اہم خبریں ہم شیئر کریں گے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں پتہ تو ہوتی ہیں, معلوم بھی ہوتی ہیں, لیکن صرف یہ چھانٹی کرنی یا یہ دیکھنا کہ ان میں سے باقی خبر کون سی ہے اور خواہش کون سی ہے, تھوڑا سا اس میں افواہ نہیں ہونی چاہیے نا. ہاں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں کرنا. ویسے بھی دیکھیے رمضان ہے تو ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ چوہے صاحب. جی مجھے اور محمد شکیل چوہے صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.